أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ بنا لی اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے يحبون من هاجر إليهم وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو مہاجرین کو دی جاتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ انہیں سخت حاجت ہو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو کوئی اپنی نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں بوّئ کا معنی ہوتا ہے کسی کو جگہ دینا ٹھکانہ دینا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا بڑا باعزت ٹھکانہ لیکن تبوّأ یتبوّأ کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ ٹھکانہ بنانا یا کسی جگہ رہائش اختیار کرنا پچھلی آیت میں مہاجرین کی تعریف تھی اب اس آیت میں انصار کی تعریف ہے فرمایا مدینے کے وہ رہنے والے جنہوں نے مہاجرین کی آمد سے قبل اس دار ہجرت میں اپنی جگہ بنا لی تھی اور ایمان میں اپنی جگہ بنا لی تھی یعنی ایمان کو ایک مضبوط قلعے سے تشبیہ دی گئی کہ جو آدمی ایمان کی پناہ میں آ جائے وہ کفر و شرک سے اور اللہ کی ناراضگی سے محفوظ ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ انصار جو مہاجرین کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر کے بیٹھے ہیں یحبون من ہاجر الیہم عام طور سے کسی بستی میں باہر سے کوئی لوگ آ جائیں تو بستی والے اس بات کو پسند نہیں کرتے لیکن فرمایا کہ ان مدینے والوں کا حال مختلف ہے یہ آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور یہ ان کو اپنے مالوں میں اور اپنی جائیدادوں میں اور اپنے کاروباروں میں اور اپنے باغات میں شریک کر لیتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا اگر مہاجرین کو کچھ دیا جائے تو انصار کے دل میں کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ ہمیں بھی ایسا کچھ دیا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے تمام اموال مہاجرین میں تقسیم کر دیے اس سے فائدہ یہ ہوا کہ انصار پر جو مالی بوجھ تھا وہ ہٹ گیا اور مہاجرین اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے صرف 2 انصاری مسلمانوں کو غزوہ بنو النذیر میں سے جو مال حاصل ہوا اس میں سے 2 انصاریوں کو بھی دیا گیا باقی سب مہاجرین کو دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو بلایا ایک موقع پر
فرمایا آؤ میں بحرین کا علاقہ تمہاری جائیداد بنانا چاہتا ہوں اور یہ علاقہ میں تمہارے لیے لکھوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنی زمین نہیں ملے گی تب تک ہم یہ زمین نہیں لیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر دیکھنا میرے بعد دوسرے لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، حکومت میں بھی اور مال غنیمت میں بھی اور دیگر فوائد میں بھی، تو تم لوگوں نے صبر سے کام لینا ہے حتیٰ تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر تم مجھ سے آ ملو۔ تو انصار نے واقعی بڑے صبر کا اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ حکومت قریش میں رہی، مہاجرین میں رہی، لیکن انہوں نے کبھی حکومت کے خلاف کوئی گڑبڑ نہیں کی بلکہ امیر کی اطاعت دل و جان سے کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیت کریمہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے۔ ایک مہمان آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہے۔ تمام ازواج نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے اور اس کی ضیافت کرے؟ چنانچہ ابو طلحہ انصاری اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو لے جاتا ہوں۔ گھر پہنچے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے بچوں کے لیے۔ فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور خود بھی ہم کھانا آج نہیں کھائیں گے، صرف مہمان کو کھلائیں گے، تو تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے آنا اور چراغ کو بجھا دینا۔ چراغ کو بجھا دیا گیا اور میاں بیوی دونوں یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ بھی مہمان کے ساتھ کھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا۔ صبح جب اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے تو فرمایا کہ اے ابو طلحہ، اللہ پاک تمہاری اور تمہاری بیوی کے رات کے طرز عمل پر ہنس پڑا اور اللہ پاک خوش ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ کے مہمان کی خدمت اس طرح کی ہے کہ خود فاقہ برداشت کیا اور اس کو کھانا کھلایا۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود فاقے سے رہے اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ دیکھیے ضرورت سے زائد چیز اللہ کے راستے میں دینا یہ بھی بڑی خوبی ہے، لیکن خود تکلیف اور فاقہ برداشت کر کے اپنی ضرورت کی چیز بھی اللہ کے راستے میں دے دینا یہ بڑی اونچی بات ہے، اور صحابہ کرام میں یہ بات پائی جاتی تھی۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یوقا اصل میں یوقا تھا، وقا یقی وقایتن کا معنی ہوتا ہے بچانا، اور یوقا اس سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جو آدمی بچا لیا گیا نفس کی بخیلی سے۔ شوہ کہتے ہیں ایسی بخیلی کو جس کے ساتھ حرص بھی ہو۔ تو مہاجرین بھی اس خوبی سے آراستہ تھے اور انصار بھی۔ مہاجرین نے تو نفس کی بخیلی سے اس قدر برات کا مظاہرہ کیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے آئے اور جناب صدیق اکبر سارا مال لے کر آئے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہی اصل میں کامیاب ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور یہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے بعد آئے۔ یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم پر سبقت کی۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا،
اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ربنا انک رؤوف رحیم اے ہمارے رب یقیناً آپ بڑی شفقت کرنے والے بڑے مہربان ہیں فرمایا یہ مال فے کا یا خمس کا مال یہ اللہ کے لیے اللہ کا نام تو تبرکن لیا گیا اللہ تو سارے جہان کا مالک ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو تقسیم فرمائیں گے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے یتیموں کے لیے ہے مسکینوں کے لیے ہے مسافروں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو صحابہ کے بعد آئیں گے اور صحابہ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے اور ان کے لیے دل میں محبت رکھیں گے چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رافضی جو صحابہ کو گالی دیتا ہو اور ان کو برا کہتا ہو اس کے لیے مال فے میں اور مال خمس میں کوئی حصہ نہیں ہے یہ مشروط ہے انصار اور مہاجرین کی محبت کے ساتھ اور ان کے لیے دعا کرنے کے ساتھ جو دعا کریں گے تابعین تبع تابعین اور بعد میں آنے والے مسلمان قیامت تک ان کا حصہ اس مال میں ہے بشرطے کہ وہ صحابہ سے محبت رکھتے ہوں بغض نہ رکھتے ہیں الم تر الی الذین نافقوا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق ہو گئے یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا لئن اخرجتم لنخرجن معکم یقیناً اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو یقیناً ہم تمہاری مدد کریں گے واللہ یشہد انہم لکاذبون اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں فرمایا منافقوں کا حال دیکھو عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی انہوں نے یہود کی طرف پیغام بھجوایا کہ گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا اور اگر تم مدینہ سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے مدینہ کو چھوڑ دیں گے اور کہا 2000 مردان جنگی ہمارے پاس موجود ہیں جو ہر وقت تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ منافقین نے یہ بات یہودیوں کو غزوہ بنو النضیر کے موقع پر کہی تھی مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ غزوہ بنو النضیر کے بعد نازل ہوئی ہے بنو النضیر کا معاملہ اس سے پہلے نپٹ چکا تھا چنانچہ یہ ان کی پیشکش بنو قریظہ کے لیے تھی اور خیبر کے یہودیوں کے لیے تھی کہا فکر نہ کرو تکڑے رہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا اور ہمارے جو رشتہ دار اوس و خزرج میں سے مسلمان ہوئے ہیں وہ اگر تمہارے بارے میں ہم سے کوئی بات کریں گے تو ہم ان کی بات ہرگز نہیں مانیں گے اور ہم ہر حال میں تمہارا ساتھ دیں گے اگر جنگ ہوئی ہم تمہاری مدد کریں گے فرمایا اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں
لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان کے ساتھ جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر بالفرض یہ ان کی مدد بھی کریں، لا یولن الادبار، تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر یہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنو قریظہ کے 700 آدمی قتل کر دیے گئے، ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا گیا اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا گیا، لیکن کوئی منافق ان کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ پھر خیبر کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا، مگر کسی منافق کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ آ کر ان کی مدد کرتا۔ فرمایا کہ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر بالفرض محال یہ ان کی مدد کریں بھی تو یہ بھاگ جائیں گے، پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار لشکر کا ایک حصہ میدان سے بھاگ جاتا ہے، پھر لوٹ کر حملہ کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی مدد کرتا ہے۔ فرمایا ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ بھاگیں گے اور ایسا بھاگیں گے کہ پھر پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ ترجمہ ایک بار، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھر میں اور ایمان میں اپنی جگہ بنا لی ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور وہ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، مما اوتوا، اس چیز سے جو مہاجرین کو دی گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کے ساتھ فاقہ ہو، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور یہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے بعد آئیں گے، یقولون ربنا اغفر لنا، کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجیے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دیجئے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کچھ بھی کینہ نہ رکھیے،
ربنا إنك رؤوف رحيم اے ہمارے رب آپ بڑی شفقت والے بڑا رحم کرنے والے ہیں. الم تر إلى الذين نافقوا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق ہو گئے. یقولون لإخوانهم الذين كفروا یہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لئن اخرجتم لنخرجن معکم اگر تم نکالے گئے تو یقیناً ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کی نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو یقیناً ہم تمہاری مدد کریں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم اگر یہودی مدینہ سے نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ اور اگر ان کے ساتھ جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ اور اگر بالفرض یہ ان کی مدد کریں بھی لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ تو یقیناً یہ پیچھے پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر یہ مدد نہیں کیے جائیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.